السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ دوئری جلسے کی ہر طرف چرچا ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، ایک طرف حسینیت ہے اور ایک طرف یزیدیت ہے۔ یہ جنگ کربلا سے شروع ہوئی تھی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ جب جب بھی یزیدیت فتنہ اٹھیں گے، حسینی اس کا سر کچلتے رہیں گے۔ ابھی جب دیوری جلسہ ہوا تھا تو میں نے ایک ویڈیو کلپ بنائی تھی اور پورے جلسے کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے کیا ہوا اور کس طریقے سے کیا ہونا چاہیے تھا۔ پوری ایک ویڈیو کلپ بنائی تھی، مگر ہوتا کیا ہے کہ میری اس ویڈیو کلپ پر ایک پھر سے ویڈیو کلپ بنائی گئی اور بتایا گیا کہ جب عقیل رضا صدیقی صاحب کو مائک پر مدعو کیا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے حسن اور حسین کا نام لیا، یعنی اہل بیت اطہار کے نام سے محفل کا آغاز کیا، اپنے شعری سفر کا آغاز کیا۔ مگر یہ بالکل غلط انفارمیشن، یہ بالکل غلط اطلاع دی گئی۔ اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس ویڈیو میں جو ویڈیو بنائی گئی ہے میرے خلاف۔ وہ ویڈیو دیکھیں کہ عقیل رضا صدیقی جب مائک پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ دوئری میں جو جلسہ ہوا، جو آپ نے میری کل ایک کلپ دیکھی ہوگی، میرے پاس یہ کلپ مجھ تک پہنچی ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں، جب شاعر صاحب یہ عقیل صدیقی آئے، انہوں نے جو پڑھنا شروع کیا تو وہ کہاں سے شروع کیا، دیکھیں۔ حسین، ایک بار کہہ دیں یا حسن، ایک بار اور کہیں یا حسن، ایک بار اور کہیں یا حسین۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، میں مطلع حاضر کرتا ہوں۔ اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شاعر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اپنے شعری سفر کا آغاز جو کیا ہے وہ حسن اور حسین کے نام سے کیا ہے، مگر انہوں نے یہ غلط انفارمیشن دی ہے۔ آپ اس جنگ کے بارے میں مت سوچو جس جنگ کو آپ جیت نہیں سکتے۔ یزیدی نسل کے لوگوں، یہ میرا پیغام کان کھول کر سن لو۔ سلسلہ مداریہ کو سخت تمہارے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے لکھا تھا۔ آج تک کوئی ثبوت، کوئی دلیل لے کر نہیں آیا، کوئی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ سلسلہ مداریہ سخت ہے۔ تو اب میں پوری ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں شروع سے۔ یہ دیکھیں کہ یہ یزیدی نسل کے لوگ کرتے کیا ہیں کہ آدھا کاٹ کر وہ حصہ لوگوں کے سامنے منظر عام پر لاتے ہیں جس سے فتنہ و فساد ہو، لوگ آپس میں لڑیں جھگڑیں۔ محترم سامعین حضرات، اب سنیں، دیکھیے، اب میں آپ کو وہ والا حصہ سنا رہا ہوں جو سب سے پہلے جس سے شروعات ہوئی ہے، دیکھیں۔ جنہوں نے جشن شہید اعظم سجایا رچایا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے میں عادت کے مطابق چند شعر کلام الامام امام الکلام کے تضمین کے ساتھ حاضر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کلام الامام امام الکلام، یعنی جس وجہ سے لوگ ناراض تھے، 3 سال سے لگاتار بریلی شریف سے رضویوں کو بلایا جا رہا تھا، اور آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، ہر گھر میں موبائل ہے۔ دوئری کے جلسے میں کلام اعلیٰ حضرت بھی پڑھا گیا ہے۔ معین قادری صاحب آئے تھے بنگلور سے، انہوں نے پڑھا۔ شبیر برکاتی صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی کلام اعلیٰ حضرت سے اپنے شعری سفر کا آغاز کیا تھا۔ کوئی اعتراض نہیں ہوا، مگر یہاں پر جو اعتراض کی وجہ ہے وہ یہ ہے، ناراضگی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بریلی سے خطابت کے لیے مقرر کو بلایا، بریلی سے شاعری کے لیے حسان رضا و نور مجسم صاحب کو بلایا، پھر اس کے باوجود 1 گھنٹے پہلے منع کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ بریلی شریف سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اب جب بریلی شریف سے اجازت نہیں ہے تو بھائی ہم کیوں سننے لگے کلام اعلیٰ حضرت یا امام اعلیٰ حضرت کا نام کیوں سننے لگے؟ جب تمہیں ہم سے نفرت ہے تو پھر ہمیں تم سے کیا محبت ہوگی؟
ارے اس بات کو سوچو، ہم نفرت نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم محبت کا کام کر رہے تھے۔ ہم نے رضویوں کو بلایا، ہم نے مقرر کو بلایا، ہم نے شاعروں کو بلایا، صرف اور صرف اس لیے کہ اتفاق اور اتحاد قائم رہے، کوئی آپس میں اختلاف نہ ہو۔ مگر جس طریقے سے تمہارے آباء و اجداد نے کام کیا ہے، جیسے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے سلسلہ مداریہ کو سوخت لکھا ہے، اسی طریقے سے تمہاری نسلیں در نسل آج تک سلسلہ مداریہ کو سوخت مانتی ہوئی آئی ہیں۔ اسی وجہ سے بریلی شریف کی خانقاہ سے منع کر دیا گیا کہ مداریوں میں نہیں جانا ہے، مداریوں سے تعلق نہیں رکھنا ہے، مداریوں سے محبت نہیں رکھنا ہے۔ تو بس صرف میرا یہاں پر اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ حقیقت کو جانیں، پہچانیں، سمجھیں کہ سچائی پر کون ہے، حقیقت پر کون ہے۔ اہل بیت سے اگر دامن چھڑاؤ گے تو نہ ہی دنیا میں کامیاب رہو گے، نہ ہی آخرت میں کامیاب رہو گے، اور اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔